بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ قیامت کا واقع ہونا عقل میں نہیں آتا اور قیامت ایک خیالی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت میں سب کا جمع کرنا ایک طے شدہ امر ہے، ہو کر رہے گا۔ اسی مضمون کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں تمام مخلوقات جمع کی جائیں گی، اور انسان تو انسان، جانور اور چرند اور پرند سب کو جمع کیا جائے گا۔ ولا طائر یطیر، اللہ نے فرمایا کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہوگا جو اپنے پروں پر اڑتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع نہ کرے۔ اور جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف عدل فرمائیں گے، حتیٰ کہ وہ جانور غیر مکلف ہیں، شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا عدل دکھلانے کے لیے، انصاف کے تقاضوں پر عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ صرف انسانوں ہی کو جمع نہیں فرمائیں گے، بلکہ فرمایا کہ تم جیسی اور اصناف، یعنی تم تو انسان ہو، انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، جس طرح تمہیں زندگی دی، اور چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مویشیوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی انصاف فرمائیں گے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ بے سینگ والی بکری کو اگر نقصان پہنچایا ہوگا سینگ والی بکری نے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی انصاف فرمائیں گے اور ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان کے درمیان انصاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ، چونکہ حقوق اللہ کے وہ مکلف نہیں ہیں جانور، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان پر موت کو مسلط فرما دیں گے۔
تو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جمع کیا جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ اعتراض آئے کہ اتنی ساری مخلوق ہے، انسان اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، تو جو لوگ گل چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، راکھ اور بھوسا بن چکے ہیں، کیسے جمع کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لوح محفوظ میں ہر ایک کی مکمل شناخت موجود ہے، ہر ایک کے بارے میں موجود ہے، اجزاء موجود ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں ہر ایک چیز موجود ہے۔ تو جب پوری چیزیں موجود ہیں، تیار ہیں، تو اللہ کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے اختیار سے نافرمانی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، تاریکیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور جو اپنے اختیار سے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو حق بات سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا من یشاء اللہ یضلل، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بے راہ کر دیں۔ یعنی اب اگر کسی نے اپنے اختیار سے کوئی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا تو اب ٹھپا لگ گیا، اللہ کی طرف سے ہدایت کے قریب نہیں آتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جب مصیبتوں میں ہوگے تو کیا تب بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے آخرت میں؟ اور اگر پکارنا ہے تو پکار کے دیکھ لو کہ کیا وہ تمہاری پکار کو سنیں گے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمام مخلوقات کو جمع کریں گے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی انصاف فرمائیں گے، حالانکہ وہ احکامات کے مکلف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کریں گے، لیکن مخلوقات کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کسی حال میں وہ معاف نہیں کریں گے، حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جانوروں کے حقوق بھی آپس میں، جو جانوروں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی جانوروں سے ان کے حقوق قیامت کے دن دلوائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلق اللہ کے باہمی، اللہ کی مخلوق کے باہمی حقوق کا معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا بڑا ہے کہ غیر مکلف، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں دی ہے، وہ بھی اس سے آزاد نہیں ہیں، چہ جائے کہ انسانوں کے حقوق ایک دوسرے پر کتنے زیادہ ہیں۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پہلی آیت کا صاف اور واضح مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوقات کو جمع کرنا قیامت کے دن کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں پر اڑتے ہیں، اپنے پروں سے اڑتے ہیں، وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں، یعنی جیسی تم اللہ کی مخلوق ہو وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے، یعنی جیسے تم ہو، پرندے ہیں، جانور ہیں جو اپنے پاؤں پر چلتے ہیں،
ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں، یعنی پہلے آیتوں کا جھٹلانا پایا گیا، پھر نافرمانی میں بڑھتے بڑھتے چلے گئے، اب جو نافرمانی میں انتہا کو پہنچ گئے ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے نبی آپ نافرمانوں سے فرمائیں اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ اللہ کو پکارو گے۔ پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اللہ کو پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اللہ کو اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن دیوی دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جب تمہیں پریشانی آئے گی اس وقت ان کو بھول جاؤ گے یا وہ تم کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔